السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے لوئر کرم میں فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے رپورٹ طلب کی۔ فائرنگ سے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود زخمی ہوئے، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ واقعہ کرم میں امن کے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش ہے اور فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور عوام مل کر امن کی بحالی کے لیے کام کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لوئر کرم میں سرکاری گاڑی پر فائرنگ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ انہوں نے زخمی ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ چیف سیکرٹری کے پی ندیم اسلم چودھری نے کہا کہ فائرنگ کا واقعہ افسوسناک ہے اور کرم میں امن خراب کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات کے پی محمد علی یوسف نے بتایا کہ زخمی ڈی سی کی حالت خطرے سے باہر ہے اور پہلے قافلے کی روانگی روک دی گئی ہے۔ لاہور ٹریفک پولیس کو قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہتھکڑی لگانے کا اختیار مل گیا۔ چیف ٹریفک پولیس نے تمام سیکٹرز انچارجز اور سرکل آفیسرز کو ہتھکڑیاں ساتھ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس نئے اختیار کے تحت غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات میں ملوث افراد کو ہتھکڑی لگا کر پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ لاہور ٹریفک پولیس نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں ٹریفک وارڈن ایک شہری کو غیر قانونی پارکنگ پر ہتھکڑی لگا کر گرفتار کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد شہر میں قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانا اور تجاوزات کے خلاف کارروائی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کو صفائی کے انتظامات میں فوری بہتری اور فیروز پور گرین بیلٹ کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے گلی محلوں اور مین شاہراہوں کو صاف رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام پر عمل درآمد میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ ضلع انتظامیہ صاف اور خوبصورت ماحول کی فراہمی کے لیے سرگرم ہے۔ بھاول نگر میں پولیس کا منشیات فروش اور شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف علاقوں سے 6 کلو چرس اور بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ منشیات کے خاتمے تک کارروائی جاری رہے گی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اور منشیات جیسی لعنت کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ روہیلا والی شہر میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار کے باعث چوکو اور جی ٹی روڈ پر ٹریفک جام معمول بن گیا۔ ریڑھی بانوں اور دکانداروں کے تھڑے شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بن گئے۔ مقامی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس غیر فعال ہے۔ شہریوں کا ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور کمشنر ڈیرہ غازی خان سے تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ۔ حویلی لکھا میں چاند بی بی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تاریخی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے ہزاروں مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔ جدید طبی سہولیات جیسے سی پی آر، ہڈیوں کے ٹیسٹ اور کلر الٹرا ساؤنڈ فراہم کی گئی۔ لاکھوں روپے کی مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ چیئرمین دیوان شاہزیب احمد نے کہا کہ عوامی خدمت کا یہ مشن ہر سال جاری رہے گا۔ عوام نے اس اقدام کو بھرپور سراہا۔ گجرانوالہ میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام صدر رانا ارشاد اور جنرل سیکرٹری مقصود حسین کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جو سی او ایجوکیشن آفس سے شروع ہو کر شیخو پورہ موٹر بس سٹاپ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مختلف محکموں کے ہزاروں ملازمین نے شرکت کی۔ حکومتی اقدامات کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مطالبات کی منظوری نہ ہونے پر لاہور سیکریٹریٹ کے باہر بھی دھرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ پاک پتن شہر اور گرد و نواح شدید دھند کی لپیٹ میں، مختلف شہروں کو جانے والی ٹریفک متاثر، سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، ماناوالا میں شدید دھند کے باعث مسافر گاڑی اور رکشے میں خطرناک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پاک پتن میں بان بنانے والے یونٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا چارپائیوں کا بان اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریسکیو اور فائر فائٹرز نے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ تفصیلات کے مطابق آتشزدگی کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں سبق دوش ہونے والے ڈائریکٹر کسٹمر سروسز محمد سرور مغل اور چیف انجینئر T&G ظفر محمود کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے دونوں افسران کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی محنت لیسکو کی ترقی کا باعث بنی اور ان کی خدمت نئے افسران کے لیے مشعل راہ ہے۔ تقریب میں اعلیٰ افسران اور انجینئرز نے شرکت کی۔ اوکاڑا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 2024 کی سالانہ رپورٹ جاری کی، جس میں 17,000 فوڈ پوائنٹس کی انسپیکشن، 6,600 وارننگ نوٹسز، 2 کروڑ 41 لاکھ روپے جرمانے، 50 مقدمات، 34 کارخانوں کی پروڈکشن بند اور 17,000 ملاوٹی دودھ اور دیگر اشیاء تلف کرنے کی تفصیلات شامل ہیں۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے معیاری خوراک کی فراہمی کا مشن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سمریال میں محلہ فضل پورہ میں آئس کریم بنانے والے کارخانے میں کمپریسر پھٹنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ شبیر اور اس کے بیٹے شعیب سمیت محمد سلیم آئس کریم کے کارخانے میں مرمت کر رہے تھے کہ گیس کا کمپریسر پھٹ گیا۔ ریسکیو نے شعیب اور شبیر کو ہسپتال منتقل کیا جہاں دونوں انتقال کر گئے جبکہ سلیم کی ٹانگ فریکچر ہوئی۔ تھانہ چھانگا مانگا پولیس نے SHO محمد عامر کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے 1 من بھنگ برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اسی دوران رحمان پورہ میں ملزم کے قبضے سے 15 لیٹر شراب برآمد کی گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملک وال میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں خاتون جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق خاتون موٹر سائیکل سوار کی والدہ تھی۔ بعد ازاں ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ جاں بحق خاتون کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ لاہور پولیس کی سال 2024 میں سنگین جرائم میں ملوث گینگز کے خلاف اہم کامیابیاں، 4,414 گینگز کا خاتمہ، 10,000 نوے ملزمان کی گرفتاری، 4 ارب 48 کروڑ 64 لاکھ روپے مالیت کی مسروقہ اشیاء کی ریکوری کی گئی، 434 گاڑیاں، 11,658 موٹر سائیکلیں اور 600 دیگر وہیکلز برآمد کی گئی جو قانونی کارروائی کے بعد مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ CPO لاہور بلال صدیق امیانہ نے کہا کہ گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور اشتہاریوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے گی۔ شاہکوٹ میں واغہ موٹرز کار میلے کا افتتاح کر دیا گیا۔ میاں عثمان سرور کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت، تقریب میں علاقے کے معززین اور دوستوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میاں عثمان سرور نے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اس منصوبے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ نوجوانوں کو کاروباری میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تقریب کا اختتام دعائیہ کلمات اور ضیافت سے ہوا۔ گلبرگ اور چوکی فردوس مارکیٹ پولیس کی کارروائیاں، 2 اشتہاریوں سمیت 10 ملزمان کو خفیہ اطلاع اور سنیپ چیکنگ کے دوران حراست میں لیا گیا۔ ملزمان بوگس چیک اور فراڈ کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان سے پسٹل، 87 لیٹر شراب، آتش بازی اور حقہ شیشہ فلیورز برآمد ہوئے۔ مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ SP ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ چھانگا مانگا پولیس نے ملزمان کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 5 لاکھ روپے نقدی، 3 موٹر سائیکلیں، رکشہ، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزمان نے 15 وارداتوں کا انکشاف بھی کیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس میں آپریشنز اور شکایات مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ لیا گیا۔ ٹاؤن ڈائریکٹرز کو ہدایت دی گئی کہ صفائی کے معیار کو یقینی بنایا جائے اور عوامی شکایات پر فوری کارروائی کی جائے۔ شیڈیول پر عمل درآمد اور سیوریج لائنز کی صفائی کو تیز کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ عوامی نمائندوں کو شامل کرنے اور کارکردگی مانیٹرنگ کے لیے نئے نظام کے نفاذ کی تاکید بھی کی گئی۔ پریس کلب لاہور ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین احسان ناز کی سالگرہ منائی گئی، جس میں مختلف اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ان میں سابق وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری، ایکسپریس نیوز کے گروپ ایڈیٹر عدنان ملک، سابق DG FIA غالب بندیشہ، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بھائی سید بلال گیلانی اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔ اس موقع پر احسان ناز کی 50 سالہ صحافتی خدمات کا بھی اعتراف کیا گیا، جنہوں نے جنگ، نوائے وقت، ایکسپریس، 92 نیوز اور مشرق جیسے اداروں میں حق اور سچ پر مبنی کالم لکھے۔
اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سیاست بخیر کو 2 سال مکمل ہونے پر بھی مبارکباد دی گئی۔ پروگرام کے اختتام پر احسان ناز کی صحت اور اسپیشل ٹی وی کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ شکارپور سے اغوا ہونے والے رکشہ ڈرائیور انور علی کی بازیابی میں ناکامی پر ہب میں تحریک جوانان پاکستان کے صدر میر علی نواز کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ 2 ماہ سے مغوی کی بازیابی کے لیے ریلی نکالی گئی جو RCD روڈ، موندہ چوک اور دیگر شاہراہوں سے ہوتی ہوئی بلدیہ ریسٹ ہاؤس پہنچی، جہاں ہب کی سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔